اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں پر جہاد فرض کیا گیا جو کہ کلیم کرتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ان لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی انسان کے اوپر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ دین کیا چاہتا ہے کہ دیکھو جب آپ نے موازنہ کرنا ہے تو اس وقت آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے اپنی ہائرارکی کو سیٹ کرنا ہے، پرائرٹائز کرنا ہے، اللہ کے دین کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر واقعی آپ سچے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو، جو بھی ان کے پاس متاع ہے، جو برتنے کا سامان ہے، اس چیز کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کے دین کو آگے کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیشن کو بینیفیشل بنائے اور اس سیشن کے تھرو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھے اور ایمان ہی کی حالت میں ہمیں موت آئے، اور وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس دن جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم ایمان کی حالت میں کھڑے ہوں، اللہم آمین۔ آج جس سبجیکٹ کے اوپر ہم بات کریں گے وہ سبجیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس سبجیکٹ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اس ٹاپک کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں عربک میں ٹاپک کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اینڈ ول ٹرائی ٹو ٹرانسلیٹ اٹ۔ ٹرانسلیشن مجھے آتی ہے، رف ٹرانسلیشن، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ انپٹ دیں، اور آج کے سیشن میں ہو سکتا ہے کہ بیک اینڈ فورتھ میں آپ سے کچھ سوالات بھی کروں یا آپ سے کچھ نہ کچھ مجھے انپٹ چاہیے ہوگا، رائٹ؟ The topic's name is الصدق مع اللہ۔ صدق کا کیا مطلب ہے؟ سچا یا سچائی، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں، مجھے اب اندازہ ہے کہ اب آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اچھا، میرے ساتھ نا کبھی کبھار پرابلم ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز، شاید آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہو، آپ کو ترجمہ آتا ہے اس لینگویج کا، لیکن جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو نا وہ شاید مزہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ سیم نا وہ کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اچھا، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے جو ابھی آپ نے مجھے بتائی ہے، سچا یا سچائی، تو ہاؤ وڈ یو ٹرانسلیٹ اٹ؟ الصدق مع اللہ، اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرو گے آپ؟ آپ کو جواب آلریڈی آتا ہے، اللہ کے ساتھ سچائی یا اللہ کے ساتھ جو دعویٰ کیا گیا ہے اس میں بندہ کتنا سچا ہے، سو اینڈ سو فورتھ، اسی قسم کے ہوں گے نا۔ اینڈ اف یو ٹرانسلیٹ اٹ ان انگلش، ٹروتھفلنس ود اللہ سبحانہ و تعالی اور لائلٹی ود اللہ، لیکن آپ اس چیز کو مانیں گے کہ جو مزہ عربک سے آپ کو آتا ہے نا، شاید انگلش یا اردو میں آپ کو وہ ایٹ لیسٹ مجھے تو وہ نا آئی کانٹ ٹیسٹ اٹ۔ الصدق مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی یا جو دعویٰ ہے انسان کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، رائٹ؟ تو بہرحال یہ جو سینونیمز ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ سمجھتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ Before we dive into the topic، میں چاہتا ہوں کہ you have to take out your mobiles، اپنے نوٹ پیڈز نکال لیں، because we are going to study 6 references جو کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، اور میں آپ سے انشاءاللہ وہ ریفرنسز پوچھوں گا بھی، ٹھیک ہے؟ So stay with me، رکزوا معي۔ ریفرنس نمبر 1، سورہ الحجرات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا
ان اللہ غفور الرحیم. ابھی تک جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا. یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے, اور اعرابی کسے کہتے ہیں؟ بدو, دیہاتی. یہ دیہاتی, یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے. ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان لے کے نہیں آئے, ہاں بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ابھی تک تمہارے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. اگلی آیت پہ آئی, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. دس از دا ریفرنس پوائنٹ. اصل میں ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں, اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئے, ثم لم یرتابوا, اور اس کے بعد وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے, اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. کن کن چیزوں کے ساتھ؟ باموالہم, یعنی اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اولئک ہم الصادقون. اصل میں یہ کون ہیں؟ یہ سچے ہیں. صادقون فی ماذا, یہ کس چیز میں سچے ہیں مجھے بتائیں؟ لائلٹی. وہ تو بات کلیئر ہے, آیت سے ہمیں پتہ چل گیا لائل ہیں, جو گواہی دی ہے. ٹھیک ہے, ون مور آنسر, اپنے عمل کے ساتھ. جزاک اللہ خیرن. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ اعرابی دے رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے, اے اعرابیو, اس کو کہتے ہیں ایمان لے کے آنا. تم نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ کہی ہے نا کہ ہم ایمان لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی ریجیکشن کی ہے اور ان کے ایمان کو اپروو کیا ہے. اچھا, ریفرنس پوائنٹ یہ ہے, ہمارے رب نے فرمایا کہ یہ جب ایمان لے کے آئے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ, ثم لم یرتابوا, یہ ہرگز شک میں نہیں پڑے. شک کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ یقین. شک کا اپوزٹ یقین. تو بات سمجھ میں یہ آئی, سچے وہ ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں, جو شک میں نہیں پڑتے. اور دیکھیں جس بندے کو یقین ہوتا ہے وہ بندہ ایسے کام کر جاتا ہے جو دوسروں بندوں کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا. دوسرا بندہ نا ذرا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے کیسے کام کر لیا. یہ کیوں کرتا ہے یہ بندہ؟ کیونکہ اس کے اندر یقین ہے. اور جب بندے کے اندر یقین آ جاتا ہے پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے. اور دیکھیں جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا, بہت سارے اعمال ہیں اور ہر عمل کا جو ورچو ہے, جو ثواب ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ نے لیٹس سے پتھر ہٹا دیا راستے سے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. اب کوئی بندہ جب نماز پڑھتا ہے, فرض نماز, یہ بھی ثواب کا کام ہے اور نماز کا پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. لائک وائز جو بندہ فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے, قتال کرتا ہے, دس از دا پینیکل, کیونکہ بندہ اپنی جان کو نا ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں پوائنٹ ون واز کہ بندے کے اندر یقین آیا اور اس کا جو پینیکل ہے, جو انتہا ہے, وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. اور اس کے درمیان جو کچھ آتا ہے بندہ بغیر کسی شک کے وہ کام کرتا ہے. اے میرے بندو, تمہارے لیے یہ سبق ہے, سچے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے یقین کا ہونا ضروری ہے. اور بیک ان دا ڈیز جب ہم اسکول یا کالجز میں ہوتے تھے نا, میتھمیٹکس پڑھتے تھے, تو اس میں نا ہمیں ڈائریکٹ پروپورشن پڑھایا جاتا تھا کہ اگر ایک کی ویلیو اوپر جا رہی ہے دوسرے کی ویلیو بھی اوپر جائے گی. یہ بات آپ جان لیں, جتنا یقین بندے کے اندر زیادہ ہوگا, جتنی اس کی ویلیو زیادہ ہوگی, لائک وائز عمل کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی. اینڈ دس از دا ٹیسٹ آئی ایم گیونگ یو, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر
کسی بندے کا عمل ڈاؤن ہے، عمل اس کا کمزور ہے، شیکی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا یقین بھی بہت کم ہے. اٹ گوز بوتھ ویز. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دس از ریفرنس 1. ریفرنس 2. اچھا مجھے یہ بتائیں کوئکلی، اگر آپ نے سورہ حجرات اپنے موبائل ڈیوائسز پہ اوپن کی ہے، وچ آیا واز دس؟ انما المؤمنون. آیا نمبر 14 تو نہیں ہے، 15. 14 اور 15 کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ، گھر میں جا کے آپ نے اس کو انشاءاللہ مزید پڑھنا ہے، ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے. ریفرنس 2 سورہ العنکبوت آیا نمبر 1 and 2. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے کے آئے، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے کے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. ریفرنس پوائنٹ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے آئے تھے. کیوں آزمایا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رہیں گے کون اپنے قول میں سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رہیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رہیں گے کون اپنے قول میں جھوٹا ہے. اب دیکھیں، اب آپ نے نا جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ حجرات میں، اعرابیوں نے بھی کلیم کیا تھا نا کہ قالت الاعراب آمنا. اب یہاں پر بھی عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ جی ہم ایمان لے کے آئے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، کلیمز کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے قول پر، اے میرے بندے تیرا جو قول ہے اس پر ہم راضی نہیں ہوں گے. اور اب جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، اس سے بہت سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. دا اسٹینڈرڈ، دا ٹول، جو معیار ہے جس سے اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بندہ اپنے قول میں سچا ہے کہ نہیں، وہ ٹول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں اور ابتلا میں ڈالتے ہیں. اسی لیے بندوں کو آزمایا جاتا ہے، کیونکہ جب آزمایا نہیں جائے گا تب تو گولڈ کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آگے مل جائے گی نا، پتہ نہیں چلے گا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. سو briefly this was reference number 2. اور ہمیں نا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں، ایک ٹاپک کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس ایک ہی آیت میں، ایک ہی سٹیٹمنٹ میں بات بتا دیتے اور پھر دوسرے ٹاپک کے اوپر بات کرتے. یہی قرآن کی بیوٹی ہے، ایک ہی بات ڈفرنٹ اینگل سے سمجھائی جاتی ہے تاکہ بندے کو سمجھ میں آ جائے، کوئی بھی ڈاؤٹ باقی نہ رہے. اب ایک اور اینگل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ محمد، سورہ نمبر 47. اینڈ بائی دا وے اس سورہ کا نام سورہ قتال بھی ہے. پاورفل سورہ، کنسائز سورہ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا نا کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ تھے جو سمجھتے تھے ہم ایمان والے ہیں، اور وہ نا لوگوں میں جب بیٹھتے تھے نا، جب مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو باتیں کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم نا اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں قتال فرض نہیں ہو رہا. ایک بار جب قتال فرض ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قتال فرض کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے، اور میں نے بہت جلدی سے وہ جو آیات ہیں میں ان کا بس رف ٹرانسلیشن، کچھ نہ کچھ پورشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں پر جہاد فرض کیا گیا جو کہ کلیم کرتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ان لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی انسان کے اوپر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ لڑنا پڑے گا، اب پتہ نہیں زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ سو آیہ نمبر 20 and 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاعۃ وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے، لیکن ہوا کیا کہ جب عزم الامر، جب ان کے سامنے حکم آ گیا قتال کا، اگر کاش، یعنی لو کے ایک سے زیادہ میننگ ہے، کاش کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے، اگر یہ سچے ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یعنی اب ہم سبق تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو آج ہم صدق کی بات کر رہے ہیں، سچائی کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا مجھے آپ ان پٹ دیں تاکہ پھر میں انشاءاللہ اس کو مزید بریفلی ان پیک کروں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ اچھا، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ طيب anybody else؟ دل کی بات نہیں بتاتے، یعنی لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اگر آپ سچائی ایک چیز کا درس دیتے لیکن اندر سے آپ کھوتے، یہ بھی ایک منافقت کا بھی جملہ اس میں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیرا۔ جی عمل کی باری آتی ہے تو یقین میں کمی کی وجہ سے ایمان والا ٹکرا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے جوابات ٹھیک ہیں۔ اب جو زیادہ قریب تر ہے ہمارے ٹاپک کے، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اب اس میں دونوں شامل ہیں، جو کہ پریکٹیکلی ایمان والے ہیں جو سورہ حجرات میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسول، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پورٹرے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جہاد فی سبیل اللہ فرض کر دیتے ہیں تو یہ ایک موقع ہوتا ہے، یہ بھی ایک چیکر ہے جس سے پتہ چلے گا کہ بندہ واقعی سچا ہے کہ نہیں۔ اور on a side note، مجھے نا بہت ڈر لگتا ہے، شاید آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہوں یا آپ نے بھی یہ بات سنی ہو، جو مسلمانوں کے حالات ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہمیں بس موقع مل جائے نا، ہم اس جگہ جانا چاہتے ہیں، بس ہم اسلام کے لیے نا قربانی دینا چاہتے ہیں۔ دعوے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ واللہ العظیم شباب مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے گناہوں کے اوپر، ہمارے دعووں کے اوپر نا پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے، ہم لوگ ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو پرکھنے کا کہ یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ نہیں۔ سو دس از ریفرنس نمبر 3۔ ریفرنس نمبر 4، سورہ الاحزاب، سورہ نمبر 33، آیہ نمبر 9 onwards، اور یہ کچھ آیات ہیں، میں انشاءاللہ بریفلی آپ کے سامنے ٹرانسلیشن رکھتا ہوں اور پھر اس سے بھی ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے اور اسی حوالے سے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جب اوپر سے اور نیچے سے لشکر آئے تھے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور حالات اتنے ٹف ہو گئے کہ ایسے تھا کہ آنکھیں کھلی رہ گئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا the eyes were wide open، اور اردو میں بھی ہم نا یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ دل باہر آ گئے، یعنی حالات اتنے ٹف تھے کہ دل باہر آ جاتا ہے خوف سے، خوف کی شدت سے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ ایمان والوں کو شدید ہلایا گیا، زلزالاً شدیدا، موقع سامنے آ گیا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں از کا مطلب یہ ہے، یہ بھی فوڈ فار تھاٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن مجید میں از کہیں نا تو بہت دفعہ اس سے پہلے ایک لفظ ہڈن ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا، اس وقت کو یاد کرو۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ منافقین نے بھی بہت دعوے کیے تھے، وہ نمازوں میں آگے آگے ہوتے تھے، اور عبداللہ بن ابی کھڑا ہوتا تھا کہ اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو۔ منافقین نے کہا اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں بیماری تھی، والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ سارے وعدے دھوکہ تھے۔ قرآن میں کیا کیا وعدے کیے گئے ہیں، ایمان لے کے آؤ گے، زمین سے بھی برکتیں اللہ تعالیٰ اگائے گا اور آسمان سے بھی بارش نازل ہوگی، زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ ہم پلک بھی نہیں جھپک سکتے، کیونکہ اگر ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی رائٹ لیفٹ اگر ہم نے ہونا ہو تو یہ لوگ جمپ کر کے یہاں پہ آ جائیں گے، دین وی آر گون۔ دے گاٹ ایکسپوزڈ۔ اور آیات انشاءاللہ آپ گھر میں جا کے پڑھیے گا، ان لوگوں نے پھر نا اور ہیلے بہانے کیے کہ ہمارے گھر یا رسول اللہ کھلے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے ان کا خیال کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر کھلے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ فرار چاہتے ہیں، یہ یہاں سے نا بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب آگے آیات آپ پڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو دوسری کیٹیگری ہے اس کیٹیگری کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ واللہ عجیب یا شباب۔ اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ نے، اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے۔ کوشچن، ایسا کیسے ہو گیا؟ واٹ از دا ریفرنس پوائنٹ؟ آزمائے جاؤ گے۔ سورہ العنکبوت میں ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں نا، اللہ اور اللہ کے رسول نے اسی کا تو وعدہ کیا تھا کہ تم بڑی بڑی سٹیٹمنٹس کہتے ہو، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اے اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، آپ صادق الامین ہیں۔ هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ سچویشن وہی ہے، منافقین بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ حقیقی ایمان والے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا دیکھنا بہت الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یقین کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سچائی کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ اور انت تتعجب، آپ کو حیرانگی ہوتی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی اسٹیمپ لگاتے ہیں یہ سچویشن دیکھنے کے بعد، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، واللہ العجیب۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا، اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ ریفرنس پوائنٹ ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں کچھ واقعی مرد مومن ہیں، رجال ہیں، these are real men۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ ریفرنس پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا ٹاپک ہے سچائی سے ریلیٹڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آزمائش آئے آپ کے سامنے، جب بھی کسی
مومن کے سامنے، ایمان والے کے سامنے، مسلمان کے سامنے آزمائش آئے، اگر وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، ثابت قدمی شو کرواتا ہے، تو یہ بھی سچے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ ریفرنس نمبر 5، سورہ الحشر، سورہ نمبر 59، آیت نمبر 18، مائی بیڈ، عفواً، آیت نمبر 8، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ وہ مہاجرین، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے ساتھ وہ فقر میں مبتلا ہو گئے، اور ہجرت کرنے کے ساتھ وہ فقر میں کیسے مبتلا ہوئے؟ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، یہ وہ لوگ تھے جن کو انہی کے گھروں سے نکالا گیا، یہاں سے نکل جاؤ، ان کو نکلنا پڑا، کس کے لیے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ابھی ہم 1 مہینے میں یا 1 ہفتے میں نکلنے لگے ہیں، سو لیٹ اس ٹرائی ٹو فائنڈ سم ایپ، اور وہاں پہ ہم اپنی پراپرٹی فار سیل لگا دیتے ہیں، یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے، مال اکٹھا کر کے انشاءاللہ وہاں پہ اپنی لائف سیٹل کریں گے۔ نو، نتھنگ، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے ہجرت کر دی۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کس کے لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اصل میں یہی سچے ہیں، حقیقت میں یہی سچے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ ٹائم شارٹ ہے، نہیں تو میں آپ سے ان پٹ ضرور لیتا۔ یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ لائل ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو، جو بھی ان کے پاس متاع ہے، جو برتنے کا سامان ہے، اس چیز کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کے دین کو آگے کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو مال پسند نہیں ہے؟ ریز یور ہینڈ۔ مجھے تو مال پسند ہے، رائٹ؟ مال کس کو نہیں پسند؟ اور ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ مال شر ہے، اس سے پیچھے ہٹ جو، نہیں۔ سورہ العادیات، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، قرآن تو اس کو خیر کہتا ہے۔ ہاں، پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ مال کو، اپنے گھر کو، اپنی لگژریز کو، اپنے کمفرٹ کو، اپنی جاب کو، ہر چیز کو، when books come to shelves، اس کو آپ آگے کر دیتے ہو اور اللہ کا فرمان، اللہ کے دین کو پیچھے کر دیتے۔ that is problematic۔ دین کیا چاہتا ہے کہ دیکھو، جب آپ نے موازنہ کرنا ہے تو اس وقت آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے اپنی ہائرارکی کو سیٹ کرنا ہے، پرائرٹائز کرنا ہے، اللہ کے دین کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر واقعی آپ سچے ہیں اللہ کے ساتھ۔ آپ اور میں جو دعویٰ کرتے ہیں تبھی ہم سچے کنسیڈر کیے جائیں گے۔ Are we all together؟ ریفرنس نمبر 6، سورہ البقرہ، اور اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے۔ اٹس اے لانگ آیا، میں کوئکلی انشاءاللہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور تھوڑا بہت اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا، اس کو انڈرلائن کر لیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ بر نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو۔ کیا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ قبلے کی طرف ہی ڈائریکشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو نیکی نہیں کہتے، اور یہاں پہ نا نوانس ہے، میں آپ سے پوچھوں گا، نیکی اصل میں یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ I don't have to translate that, right? مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل میں نیکی یہ ہے کہ بندہ ان جو 5 چیزیں گنوائی ہیں ان پر ایمان لے کے آئے۔ صرف یہی نہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس مال سے محبت رکھتے ہوئے، مال سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ڈینائی نہیں کر رہے، علی حبہ، لیکن پھر بھی یہ اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ سے، اپنے بینک سے مال نکالتا ہے، کس کو دینے کے لیے؟ ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنا عہد پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء، اور یہ صبر کرتے ہیں ان ٹائمز آف ڈیفیکلٹیز۔ جب یہ بندہ فقر کی حالت میں ہوتا ہے تب یہ بندہ صبر کرتا ہے۔ جب بندے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری جاب کمپنی نے کہہ دیا کہ جی آپ ابھی چلے جائیں، اب بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے ہفتے یا اگلے مہینے میں کیا کروں گا، بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بندہ صرف 2 وقت کا کھانا اس کو میسر ہے، لیکن یہ اس وقت کیا کرتے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء، فقر کی حالت میں یہ صبر کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور یہ صبر کرتے ہیں بیماری کی حالت میں، جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں، جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، وحین البأس، اور جب قتال کی حالت میں ہوتے ہیں، جب انہوں نے جہاد کرنا ہوتا ہے تب بھی یہ صبر کرتے ہیں۔ جو بندہ یہ سارے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین صدقوا، اصل میں یہی سچے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں اس کا فائدہ ایک اور بھی ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے سچائی کی کوئی پہلے ڈیفینیشن پڑھی ہو، اسلامیات کی کتاب میں کسی بندے نے آپ کو بتایا ہو، اس ڈیفینیشن کو آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں اور پھر اس کو ذرا میچ کریں جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، کیا وہ ڈیفینیشن میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ تو ثم الحمدللہ، اگر نہیں دس از دا رائٹ ڈیفینیشن۔ اس سے پہلے ہماری جو بھی ڈیفینیشن تھی سچائی کی، جی ہم بڑے سچے مومن ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ٹرائی ٹو میچ اٹ ود دیز آیات، پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آر وی آل ٹوگیدر؟ آئی ول موو آن انشاءاللہ۔ بلکہ 6 ریفرنسز جو میں نے کوئکلی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب ان کے حوالے سے ایک کنکلوژن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مائی ڈیئر برادرس، اللہ کے ہاں ایمان بہت قیمتی ہے، اللہ کے ہاں ایمان از ویری ویری پریشس، اور اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے اس شخص سے جو ایمان کا اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے بس۔ اللہ تعالیٰ اس سٹیٹمنٹ سے، اس کے اقرار کرنے سے، اس کے وربلی یہ عہد کرنے سے راضی کبھی نہیں ہوں گے۔ اٹ شوڈ کم فرام یور ہارٹ۔ اور جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی، میں آپ سے سوال بھی کروں گا، یہ جو آیت البر تھی، دیکھیں یہاں پہ نا 2 اینگلز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فزیکلی پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ تم پریکٹیکلی تو مشرق یا مغرب کی طرف کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اصل میں نیکی یہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے میں بہت اچھے اچھے کام کر سکتا ہوں نا، میری فوٹوز دی جا رہی ہیں، میں یہاں پہ ایک چیک کاٹ رہا ہوں کہ جی میں یہاں پہ واٹر پمپس لگا رہا ہوں، میں ادھر چیریٹی میں دے رہا ہوں، میں نمازیں لمبی لمبی پڑھ رہا ہوں، یہ فزیکل چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں؟ اصل میں بر کیا ہے؟ وہ جو 5 ہم نے جو چیزیں گنی ہیں،
اور ان کا تعلق کہاں پہ ہے؟ آپ کے دل سے ہے, انٹرنلی ہے. اٹ شوڈ کم فرام یور ہارٹ. اصل میں ایمان اور سچائی دل سے ظاہر ہوتی ہے. اور جیسے ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, یور ہارٹ گیوز دا ٹیسٹ, نو سوری مائی بیڈ, یور ٹنگ گیوز دا ٹیسٹ آف یور ہارٹ. جو آپ کے دل میں ہے نا, آپ کی زبان اس کے بارے میں بتا ہی دیتی ہے, دل کی بات زبان پر آئی جاتی ہے. تو دس واز ریفرنس نمبر 6. تو یہ جو ایمان ہے, یہ جو سچائی ہے, اس کو سیٹل کرنا چاہیے دل میں. دل میں ہوگی تو پھر اس کا جو ظہور ہے, اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ پریکٹیکلی بھی ہو جائے گی. اور خلاصہ جو ہم نے ابھی تک بات کی ہے وہ یہ کہ لیٹس سے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے پیار ہے, آپ سے محبت ہے, اور اس کا جو عمل ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کئی دن یا کئی ہفتے نہ آپ کو فون کرتا ہے, نہ آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے, نہ آپ کا حال چال پوچھتا ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں گھومتے پھرتے آپ کو وہ بندہ اگر مل جائے اور وہ یہ اسٹیٹمنٹ کہے کہ یار آئی ریئلی لو یو ویری مچ, تو آپ کہیں گے کہ آپ کا جو عمل ہے نا آپ کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. اور اگر آپ تھوڑے سے بلنٹ ہیں, آپ ایکسٹروورٹ ہیں, تو آپ کہیں گے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے نا, آپ کا عمل یہ ظاہر کروا رہا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. Isn't this the case؟ اب اس ایگزامپل کو ذرا اس طرف لے کے آئیں. جو بندہ وربلی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, انی احب اللہ, انی احب رسول اللہ, میں دین کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں, میرے ماں باپ دین پر قربان ہو جائیں, اللہ کے رسول پہ قربان ہو جائیں, اگر اس کا عمل وائس ورسا ہے, اس کے اپوزٹ ہے, تو جواب یہ ہے, کڑوا ہے, وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. دیکھیں, اپنا ایمان جتلانے کے لیے اگر کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہے, اسپیکر آن کرتا ہے اور اونچی اونچی چیخیں لگاتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں, میں مومن ہوں, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنی مرضی اونچی آواز لگا دیں, سب کو چیخ چیخ کر بتا دیں میں ایمان والا ہوں, لوگ آپ کا ایکشن دیکھ کے جان لیں گے کہ واقعی یہ بندہ ایمان والا ہے کہ نہیں, یہ واقعی بندہ سچا ہے کہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بات یعنی ایزیلی ہم سمجھ سکتے ہیں, جیسے ایک کلیشے اسٹیٹمنٹ ہے, ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اگر آپ واقعی سچے ہیں, ایمان والے ہیں, تو آپ کا ایکشن ہی بتا دے گا. آپ کو ایک لفظ کیا ایک الفابیٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو چل جائے گا الحمدللہ یہ بڑا پرہیزگار ہے, یہ اپنے دعوے میں سچا ہے. تو یہ ہماری بات کا خلاصہ ہے. اب میں ڈیفرنٹ اینگل سے انشاءاللہ اس بات کو لے کے جاؤں گا, اور میں آپ سے انشاءاللہ سوال کروں گا, اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ حفاظ ہیں یا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں قرآن کے ساتھ جڑے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے کمپس ہے, وہ قرآن سے اپنی انرجی لیتے ہیں, وہ شاید یہ جواب دے سکیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل القرآن بنائے, کہ ہمیں آکسیجن نہ ملے جس دن ہم قرآن نہ کھولیں, قرآن ہمارے لیے آکسیجن ہو کہ آئی ایم فیلنگ سفوکیٹنگ, سم تھنگ از رانگ, مجھے فرسٹریشن ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ریفرنس دیں قرآن مجید میں سے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کلیم کرتے تھے ہم ایمان والے ہیں, لیکن ان کا عمل اپوزٹ تھا یا ایمان کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا. اور میں اندازہ کر رہا ہوں کہ میں نے بڑا ویگ کویشچن کیا ہے,
لیٹ می سی کہ آپ کا کیا جواب ہے, اور انشاءاللہ جس بھائی نے جواب ٹھیک بتایا آئی ہیو اے پرائز فار یو. ادروائز یہ ہے کہ پرائز مجھے گھر میں واپس لے کے جانا پڑے گا. آپ کے لیے دونوں راستے کھلے ہیں. اچھا, ناؤ وی آر ٹاکنگ, اٹس گیٹنگ سیریس ناؤ جب پرائز کی بات آئی ہے. اوکے, لیٹس ڈو دیٹ اگین. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو کلیم کرتے تھے ہم ایمان والے ہیں, لیکن ان کا عمل ایمان کے اپوزٹ تھا, ایمان کے مطابق نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نا ناراضی کا اظہار کیا ہے. آج آپ قریب پہنچ گئے, بنو اسرائیل ہے, لیکن آئی نیڈ ٹو نو دیٹ آیا, اور اف یو نو دی آنسر جسٹ ریز یور ہینڈ پلیز. جو ہم نے بات کر لی ہوئی ہے ان آیات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. سورہ حجرات میں ہم نے وہ پڑھ لی, نہیں وہ نہیں, ان کے علاوہ ہیں. جسٹ ریز یور ہینڈ پلیز. چلیں جی جی, آپ مجھے ترجمہ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. I'll try to help you out if I know the answer. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو بتایا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر کی, ان کو جب ریمائنڈر دیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ٹھیک ہے, یہ بھی آیت ٹھیک ہے, لیکن جو میرے مائنڈ میں ہے وہ والی آیت نہیں ہے یہ. چلیں میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. یہ آیت سورہ بقرہ میں ہی ہے. پہلے میرا پلان تھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ کہف تک آپ ذرا سکین کریں, بٹ I'll make it easy for you. Verse number 8, what is the ayah? MashaAllah, I mean, it's good that you are, working with your mind. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ منافقین کے بارے میں ہے. Okay, this is also close, but وہ والی آیت نہیں ہے جو میرے ذہن میں ہے. مجھے نا صریح آیت چاہیے. اچھا, دی ادر ڈے وہاں پہ ماشاءاللہ حفاظ ہیں, اور اچھا کئی چیزیں نا آپ پڑھ رہے ہوتے ہو, آپ کو نا اپنے لیول کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس جاتے ہیں, اور ابی بن کعب اس امت کے نا بہت بڑے قاری ہیں, اسکالر ہیں. اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا ابا المنذر ای الآیہ فی کتاب اللہ اعظم عندک, کہ کون سی ایسی آیت ہے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ عظیم ہے. آئی ایم ایزیومنگ ابی بن کعب بینگ اے حافظ, انہوں نے نا پورا قرآن سکین کیا ہوگا اور ان کو جواب مل گیا. لیکن صحابہ کا مزاج ہماری طرح نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ جب کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ کہ آپ کو آنسر آتا ہے, بہت تیزی سے آپ کو جواب آ رہا ہوتا ہے, اور آپ نا بغیر ہینڈ ریز کیے سر میم یہ آنسر ہے, رائٹ, اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. صحابہ کرام کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم. اللہ کے نبی نے نا یہی سوال دوبارہ ریپیٹ کیا, ابی تم بتاؤ. جب اللہ کے نبی نے انسسٹ کیا تب ابی بن کعب نے بتایا کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی از دا گریٹسٹ آیا آف دی قرآن. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے. اللہ کے نبی نے, ویسے یہ مزاج تھا, ایک نارم تھا, جیسے ہم بھی شاباشی دیتے ہیں نا شولڈرز پہ, تو اللہ کے نبی نے نا ابی بن کعب کے چیسٹ پہ پیٹ کیا اور فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر, کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے, دیکھیں کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں. یہ بھی آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, رائٹ. یہ بھی آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ. کتنی عظیم تر آیات ہیں, لیکن ابی بن کعب نے پن پوائنٹ کر کے بتا دیا. دس از واٹ یو کال فقہ الدین. قرآن کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی قرآن نہ کھلتا ہے آپ کے سامنے. لائک وائز اب اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں, یہ دس واز فار موٹیویشن. جی اچھا, میں حافظ تو ویسے نہیں
آپ مجھے ترجمہ بتا دیں, آس پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. مجھے میں نے نا قرآن اوپن نہیں کیا ہے. جی شور. کوئی آیت تو نہیں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. آپ بہت قریب پہنچ چکے ہیں. یہ آیت نہیں ہے, اس کی آگے پیچھے ہی ہے. چلیں آگے ہے پیچھے نہیں ہے. اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جی بہت قریب پہنچ گئے آپ, بہت قریب پہنچے. ایک منٹ, یہ آیت دوبارہ پڑھیں ذرا. بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. آگے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے آس پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. یہ اس کے آگے پیچھے یہ آیت, ٹھیک ہے, 93 آیت ہے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. میں اس کو رف ٹرانسلیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. ان سے کہہ دیجئے, بئس کسے کہتے ہیں؟ بئس برا, کہ وہ بہت ہی برا عمل ہے جو تم کرتے ہو اپنے ایمان کی وجہ سے. یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہے, اور اس کو آپ ایسے سمجھے نا کہ آپ جس ویجیٹیبل کا یا جس فروٹ کا بیج ڈالتے ہیں تو آپ کو وہی فروٹ ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مینگو کا سیڈ ڈالا اور آپ کو ایپل مل رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر واقعی آپ نے ایمان کا بیج ڈالا ہے دل کے اندر تو اس کے جو ثمرات ہیں, اس کے جو فروٹس ہیں وہ پازیٹیو اور اچھے ہونے چاہیے نا, نظر آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی تمہارا جو بیج ہے وہ حقیقی ایمان والا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی بہت شاندار ہونا چاہیے تھا. بٹ آن دا کانٹرری تمہارا عمل برعکس ہے, اپوزٹ ہے, تو تمہارا ایمان بہت برا ہے جو تمہیں حکم دے رہا ہے ان کنتم مؤمنین. which means is کہ جب بندے کا ایمان اچھا ہے, ایمان پختہ ہے, پکا ہے, تو وہ بندہ پریکٹیکلی بھی اچھا عمل کرے گا. اور یہ لنک کرتی ہے جو ہم صدق مع اللہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ دیکھیں جب آپ کا دل ٹھیک ہے نا, آپ کا انٹیکٹ ہے, یعنی اللہ کی معیت ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ سچا وعدہ ہے, تو اس کا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہونا چاہیے. اور اس کی نا کچھ انڈیکیشنز ہیں. جیسے ایک انڈیکیشن تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کا عمل اچھا ہوگا. 3 ریفرنسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کریں گے ایک اور پوائنٹ کے ساتھ. ایک حدیث ہے, اس سے بات کو شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. کوئی بھی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ اس کے دل سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے. کہ جب بندہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس پرٹیکولر سینیریو میں وہ بندہ مومن نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر بندہ مومن ہے یا اس کے دل میں ایمان ہے تو کیا وہ کام کرے گا؟ ایسے نہیں کرے گا. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ یہ تو ٹوٹلی اپوزٹس ہے نا. دی حدیث کنٹینیوز لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. کوئی بھی شراب پینے والا شراب نہیں پیتا مگر اس حالت میں کہ اس مومنٹ پہ وہ ایمان والا نہیں ہوتا, وہ مومن نہیں ہوتا, ایمان ہوور کرتا ہے, اس کے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے, اسی لیے وہ کرتا ہے جو کرتا ہے. لائک وائز اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. کوئی بھی چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا مگر اس حال میں کہ وہ ایمان والا نہیں ہوتا. اس وقت وہ جو ایمان ہے اس کے اندر سے اٹھا دیا جاتا ہے. ہاں وہ بندہ توبہ کرتا ہے, ایمان واپس لوٹ آتا ہے, پھر جب وہ گناہ کرتا ہے ایمان اس وقت اٹھا دیا جاتا ہے. اینڈ دا ریالٹی از, اس حدیث کی فقہ یہ ہے, انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو زنا, الکوہول یا تھیفٹ, چوری تک محدود نہیں ہے. اس میں آپ ہر گناہ ڈال سکتے ہیں. جو بھی بندہ جو بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے, جب وہ بندہ وہ پرٹیکولر گناہ کر رہا ہوتا ہے اس مومنٹ پہ وہ ایمان والا نہیں ہوتا, ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے. اب یہ وہی بات ہے نا, قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم واقعی ایمان والے ہو
تو اس ایمان کا جو ثمرہ ہے, جو رزلٹ ہے, وہ اچھا آنا چاہیے, پازیٹیو آنا چاہیے. لائک وائز جو 3 آیات کے ریفرنسز میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. پہلا ریفرنس ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. سمپل ٹرانسلیشن, یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ. What is the meaning of this? Help me out please. اگر اے میری قوم کے لوگو, تم اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہو تو اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ فعلیہ توکلوا, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو, ٹرسٹ کرو. کلیئر بات ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کے اندر ایمان ہے تو اس کے اندر توکل علی اللہ بھی ہوگا. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اب اس ایکویشن کو ذرا اپوزٹ کر دیں. اگر کسی بندے کے اندر توکل کی کمی ہے, ہائے کل کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, اور ڈیفرنٹ ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں, وسواس آ رہے ہیں, بندہ شیکی ہو رہا ہے, اللہ اس کو ایس سچ یاد نہیں آ رہا. اگر توکل میں کمی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان میں کمی ہے. اور یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ ایمان داخلی کی بات کر رہے ہیں, انٹرنل ایمان کی بات کر رہے ہیں. رائٹ. ریفرنس نمبر 2, توکل کے حوالے سے بات کلیئر ہو گئی ہے. ریفرنس نمبر 2, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اگر کوئی ڈسپیوٹ آ ہی جائے, کوئی معاملہ سامنے آ ہی جائے, تو اس معاملے کو کس کی طرف پلٹاؤ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, اگر تم واقعی ایمان والے ہو. تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے ڈسپیوٹس, اپنے معاملات اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹاتا ہے, پھیرتا ہے, تو یہ بندہ واقعی ایمان والا. یہ نا چیکرز ہیں, کچھ چیکرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور اس حوالے سے آپ کو اور بھی آیات مل جائیں گی. لاسٹ آیا اینڈ ویری پاورفل آیا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ایکسکیوز می جی. پس نہیں, آپ کے رب کی قسم, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایڈریس کر رہے ہیں اور اپنی قسم اٹھا رہے ہیں. فلا وربک, پس نہیں آپ کے رب کی قسم, لا یؤمنون, یہ تب تک ایمان والے بن ہی نہیں سکتے, یہ ایمان کی اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جو مطلوب ہے, حتی, یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم, جو بھی ان کے معاملات ہے, جو بھی ان کی ڈیلی روٹین ہے, اگر ان چیزوں کا فیصلہ اس کے ساتھ نہیں میچ کرتے جو فیصلہ آپ نے کیا ہے. دیکھیں, ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے اپوزٹ ہوتا ہے, ہمارے نبی نے کچھ اور فرمایا ہوتا ہے. اے نبی, یہ تب تک ایمان لے کے نہیں آ سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حاکم نہ بنا دے, جج نہ بنا دے اپنے معاملات میں. صرف یہی نہیں, اللہ کے نبی کا حکم آ گیا. ایک بات تو یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ خیال آیا, وائی ڈو آئی ہیو ٹو گرو اے بیئرڈ, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ I don't really get it. He goes after logic. اور پھر اس کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بیع ہے, تجارت ہے, وہ بھی تو سودی کی طرح, اس میں بھی پروفٹ آتا ہے, اس میں بھی پروفٹ آتا ہے. then why riba is haram? کون مجھے ریفرنس دے گا قرآن مجید کا؟ جی جی, آگے پڑھتے رہیں. وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیع سود کی طرح ہی ہے. مجھے ریفرنس دیں, آپ قریب ہی ہیں. یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور حکم آ جانے کے بعد
ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ وائی دس وائی دیٹ، نو ifs اینڈ بٹس، چونکہ چنانچہ، اور تھوڑا سا نا بندہ ایکسکیوز دینا شروع کر دے. اور صرف یہی نہیں، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اے نبی جو آپ حکم دیں گے اس حکم کو یہ دل سے مانیں گے. اللہ اکبر. اٹ all boils down to your heart. دیکھیں اسی لیے اسلام لوگوں کو تلوار کے زور پہ مسلمان نہیں کرتا، کیونکہ بندہ اپیرنٹلی تو مسلمان ہو سکتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے کہ ایمان یہاں سے نکلے، بندے کا دل بدلنا چاہیے. Are we all clear؟ تو یہ کچھ 3 ریفرنسز تھے، کچھ چیکرز تھے جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی بندہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. اور لاسٹلی ہم نے فتنے کی بات کی تھی، آزمائش کی بات. اچھا، جب آزمائش کی بات آتی ہے نا تو شاید ہمارے ذہنوں میں نا مصیبت، پریشانی، بیماری، فائنینشیل کرنچ، فیملی ایشوز، یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں. ایک ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا. سلیمان علیہ السلام اپنے مجلس میں بیٹھے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کون ہے جو وہ ملکہ کا جو عرش ہے، جو تخت ہے، وہ لے کے آئے. تو عفریت جن نے بھی کہا کہ میں لے کے آتا ہوں، اور ایک شخص نے کہا کہ جس کے پاس علم تھا کہ آپ ابھی اپنی آنکھیں آپ جھپکیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تخت. تو ایسا ہی ہوا کہ تخت ان کے سامنے آ گیا. رک جائیں یہاں پہ، سوچیں اس بارے میں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو اچھی جاب ملتی ہے، ان کو ڈگری ملتی ہے، ان کی اگر اچھی فزیکل سٹرینگتھ ہے، ان کو نئی گاڑی ملتی ہے، نیا موبائل ملتا ہے، اچھا وہ گھر کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو بڑھاتے جائیں، اس مومنٹ پہ اس بندے کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے. جب بندے کو پروموشن ملتی ہے نا، بندہ کہتا ہے یس مائی ہارڈ ورک ریئلی پیڈ آف. میں یار 15 گھنٹے کام کرتا تھا، لوگ چلے جاتے تھے، میں نا راتوں کو میں نے رات لگائی ہے یہاں پہ. بندہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی طرف منسوب کرتا ہے. میں یہ گھر میری محنت سے مجھے ملا ہے، میں نے 20 سال محنت کی، آئی وینٹ ابروڈ، میں نے پیسے جمع. وہ خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. Isn't this the case؟ اللہ والے ایسے نہیں کرتے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی بادشاہت تھی، نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. جنات ان کے لشکروں میں شامل تھے اور سمندروں کے اندر جا کے ہیرے موتی جواہرات نکالا کرتے تھے. آپ امیجن کریں کہ ان کا پیلس، یعنی ہی یوز ٹو فلائی لٹرلی، ہوا ان کے تابع تھی. جیسے ہی وہ ملکہ کا عرش اپنے سامنے دیکھتے ہیں، پہلی سٹیٹمنٹ جو ان کی زبان سے نکلتی ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں. بصیرت دیکھیں، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرنے والا ہوں یا میں کافروں میں سے ہوں، ناشکری کرتا ہوں. اینڈنگ سٹیٹمنٹ انشاءاللہ. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے غرور، تکبر، میں نکل جائے، آئی ہیو اے لارج فالوئنگ، میں کچھ ہوں، آئی ہیو اے بگ اسٹیٹس، اس پورے علاقے میں سب سے بڑا گھر میرا ہے، میں بہت زیادہ فزیکلی فٹ، اس کو بڑھاتے جائیں. جب بھی آپ کسی نعمت کو انجوائے کریں، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. جب بھی آپ کو کوئی پروموشن ملے، کوئی نعمت آپ کے سامنے آئے، اس نعمت کو آپ اللہ کی طرف منسوب کر دیں. دیکھیں ایک بات یہ ہے، یعنی مجھے جاب ملی ہے، ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جاب دلوا دی ہے. اس سٹیٹمنٹ میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں سٹیٹمنٹس میں، رائٹ؟ تو آپ جب ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے
تو میں تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا نا, تو پھر میں کہاں پہ جائے گی؟ سب سے بڑا اینٹیڈوٹ اپنے اندر سے تکبر اور غرور نکالنے کا کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں. اینڈ بائی دا وے دس از آلسو اے فتنہ, یہ بھی آزمائش ہے, یہ بھی آزمائش ہے. اور اس کا ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ لیٹس سے ایک بندہ نا بہت پاپولر ہے, لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی سے بھی ہے, یعنی ریزنیبل بندہ ہے, باعزت ہے. اس کی عزت پتہ کیوں ہے؟ اس کی عزت اس لیے ہے کیونکہ جو اس کی ڈارکر سائیڈ ہے نا, اس پہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. دا مومنٹ اللہ ایکسپوزز ہم, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو کون وردی آف پریز ہے, کس کی تعریف کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الایمان لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.